ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ ادا کر رہے ہیں، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں کہ حضرت عمر جہاں سے گزر جائیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رہے کہ مشاجرات صحابہ کرام کہ آپس کے اختلافات کے حوالے سے ایک مسلمان کو کف لسان کا حکم ہے کہ زبان بند رکھے، اس لیے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو چھوٹے اس قابل نہیں ہوتے کہ ان اختلافات میں اپنی زبان کو کھول سکیں۔ دیکھیے کہ تاریخ ایک جنگل کی مانند ہے جس میں پھول بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب جنگل سے گزرے، تاریخ کے جنگل سے گزرے تو کیا اخذ کرے۔ بعض لوگ ان کی عادت اس طرح کی ہوتی ہے، وہ کانٹے اٹھانے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ نقاد قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اچھی بات پسند ہی نہیں ہے، ان کو نہ پھول پسند ہے، نہ کلیوں کا چٹکنا پسند ہے، نہ ان کو خوشبو بھلی لگتی ہے، جہاں بدبو ہوگی وہاں پہ وہ جائیں گے۔ جبکہ سلیم الطبع لوگ وہ ہمیشہ پھول اٹھاتے ہیں، کوئی اچھی بات مل جائے ہم اس کو اٹھائیں۔ تو انجینئر صاحب جو کہ اس حوالے سے کافی بے باک ہیں، استہزائیہ ان کا لہجہ ہوتا ہے، ہر اللہ والے کو حقارت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیک بندہ ہو جی ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، یہ ایک دعوتی انداز تو نہیں ہے۔ اگر تو حقیقتاً آپ کی دعوت میں اخلاص ہوتا، للہیت ہوتی، تو آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ادب کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اختلاف کرتے، لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہ کیا۔ اور یہ تو پھر بزرگ ہیں، آپ نے ان کے خلاف بھی زبان کھولنا شروع کر دی جو حضور کے اصحاب ہیں، اور کبھی کس کتاب کا حوالہ دے دیا، کبھی کس کتاب کا۔ یاد رہے صحابہ کے حوالے سے عقیدہ کسی کتاب سے اخذ نہیں کیا جائے گا، صحابہ کے حوالے سے عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا۔ کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے آپ خود تو بتاتے ہیں کہ بھی فلاں کتاب نہیں ٹھیک، اس میں یہ غلط، اس میں یہ غلط۔ تو صحابہ کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ قرآنی ہوگا، کسی اور کتاب کا نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ تو شدت کرتے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں، آپ کیا ہیں؟ ان کے بارے گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلا سپارہ آپ پڑھیں نا، آخری آیت سے فرمایا تلک امہ، وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ تو کبھی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف بک بک کرنا، اور کبھی صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار اطرت رسول پہ زبان کھولنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کف لسان، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، یہ 14 صدیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس کو چھاننیوں میں چھنا گیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے۔ اور یہ کہنا جی حضرت عمر کے بارے وہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وہ کتابیں جو آپ نے سامنے رکھی ہوتی ہیں، آپ بخاری شریف دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ عمر تم جہاں سے گزرتے ہو شیطان رستہ بدل لیتا۔ متفق علیہ حدیث، آپ کہہ رہے ہیں جی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ خدا کے لیے اور بڑے مسائل ہیں گفتگو کے لیے، یہ اس طرح کا چورن بیچنا، اس طرح کا منجن بیچنا کہ جس سے لوگ جو پہلے ہی افتراق و انتشار کا شکار ہیں اور زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو جائیں، یہ ہرگز ایک دائی کو زیب نہیں دیتا۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔